بھارتی کرتوت دنیا کے سامنے بے نقاب۔ ہاں، یہ ہمارا بندہ ہے۔ ہندوستان نے نیوی آفیسر کلبھوشن یادو کی گرفتاری کو تسلیم کر لیا۔ قوصلہ رسائی کا مطالبہ، پاکستان نے معاملہ عالمی سطح پر اٹھانے کی ٹھان لی۔ ثبوتوں کا پلندہ تیار کیا جائے گا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ انڈین ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ بلوا کر جھاڑ پلائی گئی۔ کلبھوشن یادو کی کارستانیوں کی لمبی چوڑی کہانی۔ را ایجنٹ کو بلوچستان اور کراچی کی علیحدگی کے خوفناک منصوبے پر عمل درآمد کے لیے بھیجا گیا۔ 2014 میں افغانستان کے راستے ناپاک قدم پاکستان میں رکھے۔ بلوچ علیحدگی پسندوں کو ساتھ لے جاتا۔ ملزم کی تصویر، پاسپورٹ اور ایرانی ویزے کی کاپی منظر عام پر آ گئی۔ بھارتی ایجنٹ سے تفتیش کے لیے ایران سے بھی مدد مانگی جائے گی۔ وزیر داخلہ چودھری نثار کہتے ہیں بلوچستان سے را ایجنٹ کی گرفتاری انتہائی تشویشناک ہے۔ کوئی ملک خطے میں امن اور دوستی کی کوششوں کو ہماری کمزوری نہ سمجھے۔ کوئی جتنی چاہے سازشیں کر لے، جنگ پاکستان ہی جیتے گا۔ کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض کا سرحد پار پیغام، کہتے ہیں جب بھی بلوچستان میں ترقی کی بات آتی ہے دشمن بے قرار ہو جاتا ہے۔ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ بھٹکے بلوچوں کو نصیحت بھی کر ڈالی۔ پاکستان اور ایران میں تعلقات کا نیا دور۔ مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدے، دو طرفہ تجارتی حجم $5 ارب تک بڑھانے پر اتفاق۔ بارڈر پر نئے پوائنٹس بھی کھلیں گے۔ صدر حسن روحانی اسلام آباد پہنچے تو پرتپاک استقبال، 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش۔ پاک سرزمین پارٹی کی پیش قدمی، ایک اور نیوز کانفرنس لیکن انداز وہی جارحانہ۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں طارق میر نے را سے 4 ملاقاتوں کا اعترافی بیان دیا۔ متحدہ قائد میں ہمت ہے تو قوم سے سچ بولیں۔ 24 اپریل 30 سالہ خرافات دفن کرنے کا دن ہوگا۔ 1998 میں ہم کتنے تھے، اب کتنے ہیں؟ گنتی کے عمل میں ایک بار پھر سیکیورٹی حائل۔ آپریشن ضرب عزم اور شوال آپریشن کی وجہ سے پاک فوج کے جوانوں کی دستیابی ممکن نہیں۔ مشترکہ مفادات کونسل نے مردم شماری کو مؤخر کر دیا۔ کراچی میں جرائم پیشہ افراد پر زندگی تنگ۔ پولیس کی بندوقوں سے نکلنے والی گولیوں نے 3 اغوا کاروں اور 2 ڈاکوؤں کو ٹھکانے لگا دیا۔ مارا جانے والا ایک ملزم مغوی فیملی کا ملازم نکلا۔ اغوا کاروں نے سیمنٹ فیکٹری مالک اور اس کے بیوی بچوں کو اغوا کر کے 2.5 کروڑ تاوان طلب کیا تھا۔ پنجاب اور سندھ میں ڈکیتیاں کرنے والا 22 رکنی گینگ CIA لاہور کے تفتیشی جال میں پھنس گیا۔ 4 کروڑ سے زائد کی نقدی، زیورات، قیمتی گھڑیاں اور دیگر سامان برآمد۔ 60 سے زائد وارداتوں کا انکشاف۔ ملزم بڑی بڑی شخصیات کے گھروں کا صفایا کر چکے ہیں۔ 0722 ہے اور گرفتار آفیسر کے پاسپورٹ پر اس کا خفیہ نام پٹیل حسین مبارک ہے۔ دوسری طرف بھارت نے کلبھوشن یادو کو نیوی کا سابق کمانڈر تسلیم کر لیا اور پاکستان سے بھارتی افسر تک رسائی بھی مانگ لی ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، بھارتی ایجنٹ کا پاسپورٹ اور ایرانی ویزا ایکسپریس نیوز نے حاصل کر لیا ہے، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ گرفتار بھارتی نیوی آفیسر پاکستان میں 3 ناموں سے کام کر رہا تھا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے حاضر سروس آفیسر کی گرفتاری کے بعد چونکا دینے والے انکشافات سامنے آ گئے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ کلبھوشن یادو کو بلوچستان اور کراچی کی علیحدگی کے خوفناک منصوبے پر عمل درآمد کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بھارتی ایجنٹ پاکستان میں نام بدل کر کاروائیاں کرتا رہا۔ مبارک حسین پٹیل، حسن بلوچ اور امداد اللہ کے نام سے تقریبی کاروائیوں میں حصہ ڈالتا۔ اس ایجنٹ نے پاکستان کے کئی جعلی شناختی کارڈز بھی بنوا رکھے تھے۔
ये भी पता चला है कि भारतीय नेवी का ऑफिसर पाकिस्तान में 2013 से खुफिया सरगर्मियों में मुलविस था। वो आखिरी मर्तबा 2014 में अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ और बलूचिस्तान में अल्लाह नजर ग्रुप के लिए ट्रेनिंग कमांडर की हैसियत से काम कर रहा था। भूषण यादव मुख्तलिफ बलोच अलहदगी पसंदों को लेकर अफगानिस्तान जाता रहा और उनकी रॉ के आला हुक्काम से मुलाकातें भी करवाईं। कुलभूषण यादव के पासपोर्ट नंबर L9630-722 पर उसका नाम मुबारक हुसैन पटेल दर्ज है। ये पासपोर्ट 12/5/2014 को जारी हुआ और इसकी मियाद 11/5/2024 को खत्म होना है। पासपोर्ट पर कुलभूषण यादव की तारीख पैदाइश 30/8/1968 दर्ज है। भारतीय बहरिया ने कुलभूषण यादव को 41558Z नंबर अलॉट कर रखा है। भारतीय दो बच्चों का बाप है और उसके अहले खाना मुंबई में मुकीम हैं। एक और अहम खबर दें आपको, भारतीय अफसर से तफ्तीश के लिए हुकूमत ने ईरान से मदद मांगने का फैसला कर लिया है। चौधरी निसार का कहना है कि हसास इदारों की कारकर्दगी लायक तहसीन है। मुल्क दुश्मन नेटवर्क को तोड़ा गया। इस मामले की मुफस्सिल तफ्तीश होना अभी बाकी है। भारतीय अफसर की गिरफ्तारी से मुतालिक अहम बयान आपसे शेयर कर रहे हैं वजीर दाखिला चौधरी निसार का। हसास इदारों ने मुल्क दुश्मन नेटवर्क तोड़ा, कारकर्दगी लायक तहसीन है। वजीर दाखिला के इस बयान के हवाले से आपको अपडेट करें। उन्होंने कहा कि मामले की मुफस्सिल तफ्तीश के लिए ईरान से मदद मांगी जाएगी। भारत छुप कर वार करने से बाज न आया। पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत कोई नई बात नहीं, मगर इस बार तो भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट बलूचिस्तान से रंगे हाथों पकड़ा गया है। इस मामले को लेकर वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार भी मैदान में आ गए और राह के एजेंट की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया। कहते हैं भारतीय जासूस से तफसीली तफ्तीश होना बाकी है। इस सिलसिले में हुकूमत ने ईरान से मदद लेने का फैसला किया है। वजीर दाखिला ने खबरदार किया कि खित्ते में अमन और दोस्ती की कोशिशों को कमजोरी ना समझा जाए। इससे पहले राह के एजेंट की गिरफ्तारी पर भारतीय हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया गया। सीनियर सफारतकारों का मानना है कि ये मसला आलमी सतह पर उठाया जाए। वो 5th जनरेशन वारफेयर हमारे साथ कर रहे हैं। उन्होंने अपना दहशत वर्दी का नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर बनाया हुआ है। भारत के ऊपर कोई प्रेशर डाला जाए कि वो ये ना करे कि हमारे यहाँ तखरीबी कार्रवाई को फरोग दे। भारतीय खुफिया एजेंसी राह की मजमूम कार्रवाइयाँ दुनिया पर तो पहले ही आया है। अब रंगे हाथों पकड़े गए एजेंट को भारतीय दफ्तर खारजा ने भी अपना मान लिया है। खालिद महमूद, न्यूज़, इस्लामाबाद। अब ये बताएं आपको कि भारत ने पाकिस्तान में अपने नेवी अफसर की गिरफ्तारी तस्लीम कर ली है। भारतीय वजारत खारजा ने पाकिस्तान से भूषण यादव तक कौंसलर रसाई मांग ली है। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाने वाले भारतीय हुक्काम बलूचिस्तान से रॉ का एजेंट पकड़े जाने पर भीगी बिल्ली बन गए। गुज़श्ता रोज बलूचिस्तान में भारतीय नेवल अफसर और रॉ के एजेंट भूषण यादव की गिरफ्तारी ने भारतीय अज़ाइम का पर्दा चाक कर दिया। सच सामने आने पर भारतीय हुक्काम पहले तो आए बाएं शाएं करते रहे, मगर अब भारतीय वजारत खारजा ने अपने ताजा तरीन बयान में भूषण यादव की हकीकत तस्लीम कर ली है। भारतीय हुक्काम का कहना है भूषण यादव ने वक्त से पहले भारतीय नेवी से रिटायरमेंट ले ली थी और अब उसका हुकूमत से कोई राब्ता नहीं है। भारतीय वजारत खारजा ने रॉ के गिरफ्तार एजेंट तक काउंसलर की रसाई भी मांग ली है। कमांडर सिंध कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने कहा है कि जब भी बलूचिस्तान की तरक्की की बात आती है दुश्मन बेकरार हो जाता है। कोई जितनी भी साजिशें कर ले, ये जंग पाकिस्तान ही जीतेगा। भटके हुए लोगों सुधर जाएं, किसी के बहकावे में ना आए। कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने भटके हुए बलोचों को घर वापसी का रास्ता भी दिखा दिया और रॉ के एजेंट की गिरफ्तारी के बाद सरहद पार बैठे दुश्मन को वार्निंग भी दे डाली। क्वेटा में यौम शोहदा की तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने बताया कि जब भी बलूचिस्तान में तरक्की की बात आती है तो दुश्मन बेकरार हो जाता है। बहुत सारे हमारे लोग, अंदर के लोग, उनके बहकावे में आते हैं
کچھ پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، چھوٹی زندگی کے چھوٹے خیالات کی وجہ سے استعمال ہوتا ہے. کوئی لندن میں بیٹھ کے استعمال ہوتا ہے، کوئی جنیوا میں بیٹھ کے استعمال ہوتا ہے، کوئی مذہب کے نام پہ استعمال ہوتا ہے. صوبائی وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی بھی خطاب کے لیے آئے تو انہوں نے بھی وطن دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کا وعدہ کیا. بالکل وہ نامعلوم نہیں ہے، معلوم ہے ہمیں وہ کون ہے جنہوں نے آپ کے پیارے اور ہمارے سپاہی چھینے ہم سے. سیف اللہ کرد کے نام سے ہمیں معلوم تھا جہنم وصل ہو چکا ہے، محمود الرحمان رند کے نام سے ہمیں معلوم تھا جہنم وصل ہو چکا ہے، اور آپ کا بدلہ ہم لے رہے ہیں. صوبائی وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے شہداء کے لواحقین کے لیے فی خاندان 50,000 روپے امداد کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان قائم و دائم رہنے والا ملک ہے، دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی. ادھر بھارت نے پٹھان کوٹ ایئر بیس حملے کی تحقیقات کے لیے پاکستانی ٹیم کو ویزے جاری کر دیے. بھارتی علاقے پٹھان کوٹ پر حملے کی تحقیقات کرنے والی 5 رکنی پاکستانی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم 27 مارچ کو نئی دلی روانہ ہوگی. تحقیقاتی ٹیم کی سربراہی ایڈیشنل آئی جی CTD پنجاب رائے طاہر کریں گے. دیگر ارکان میں کرنل تنویر، کرنل عرفان مرزا، عظیم ارشد اور شاہد تنویر شامل ہیں. ٹیم پٹھان کوٹ جا کر حملہ آوروں سے متعلق معلومات اور بھارتی حکام کے پاس موجود شواہد کا تبادلہ کرے گی. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں پاکستان کے 2 روزہ دورے پر آئے ایران کے صدر حسن روحانی کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے. وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں ایران کے ساتھ تجارت کے فروغ کے خواہاں ہیں. ایرانی صدر کی وزیر اعظم سے ملاقات، تجارتی معاہدوں اور دورہ پاکستان کی تفصیل بتا رہے ہیں اسلام آباد سے خالد محمود. ایرانی صدر حسن روحانی منتخب ہونے کے بعد پاکستان کے پہلے دورے پر اسلام آباد پہنچے تو وزیر اعظم نواز شریف نے نور خان ایئر بیس پر ان کا خود استقبال کیا. ایرانی صدر کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. وزیر اعظم نواز شریف اور ایرانی صدر حسن روحانی میں پہلے ون آن ملاقات ہوئی اور پھر وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے. اس موقع پر مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدے بھی طے کیے گئے. 5 سالہ اسٹریٹجک تجارتی معاہدے کے مطابق 2 طرفہ تجارت کا حجم $5 ارب تک بڑھایا جائے گا. دونوں ملک تجارتی منڈیوں تک رسائی کو آسان بنائیں گے. بریدنگ اسپیس معاہدے کے مطابق پرائیویٹ سیکٹر میں تجارت کے فروغ کے لیے مشترکہ چیمبر آف کامرس اور جوائنٹ بزنس کونسل قائم کی جائے گی. فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر عمل درآمد کے لیے دونوں ملک تاجروں کو سازگار ماحول فراہم کرنے کے پابند ہوں گے. 2 طرفہ تجارت کو بڑھانے کے لیے بارڈر پر نئے تجارتی پوائنٹس کھولے جائیں گے. تاہم یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے اتفاق سے کسی بھی وقت ختم کیا جا سکے گا. خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد. پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن کے معاملے پر آپ کو اہم خبر دیں. عمران خان اور چیف الیکشن کمشنر پی ٹی آئی تسنیم نورانی میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے. ذرائع کے مطابق جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین کے بعد تسنیم نورانی کے پی ٹی آئی سے اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین کے بعد تسنیم نورانی کے بھی پاکستان تحریک انصاف قیادت سے اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں تسنیم نورانی نامزدگیوں کے باوجود تمام عہدوں پر الیکشن کرانے کے حامی ہیں. ساتھ ہی ساتھ اپنے ناظرین کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ تسنیم نورانی الیکٹرانک ووٹنگ اور محفوظ الیکشن نظام پر پارٹی کو مطمئن نہیں کر سکے. ذرائع اس حوالے سے کنفرمیشن دے رہے ہیں جن ایشوز پر اختلافات تھے وہ قائم ہیں. یہ کہنا ہے ترجمان الیکشن کمیشن کا جن کی جانب سے یہ تصدیق سامنے آئی ہے پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن سے متعلق. بڑی خبر دے رہے ہیں آپ کو. عمران خان چیف الیکشن کمشنر تسنیم نورانی میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے. اطلاعات یہ ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین کے بعد تسنیم نورانی کے بھی پی ٹی آئی قیادت سے اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں. ذرائع اس حوالے سے کنفرم کر رہے ہیں کہ تسنیم نورانی نامزدگیوں کے بجائے تمام عہدوں پر الیکشن کرانے کے حامی ہیں اور تسنیم نورانی الیکٹرانک ووٹنگ اور محفوظ الیکشن نظام پر پارٹی کو مطمئن نہیں کر سکے. اس حوالے سے ذرائع کنفرمیشن دے رہے ہیں. ترجمان الیکشن کمیشن کی تصدیق سامنے آئی ہے کہ جن ایشوز پر اختلافات تھے وہ ابھی تک قائم ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن سے متعلق جہاں پر عمران خان اور چیف الیکشن کمشنر تسنیم نورانی میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے اور پی ٹی آئی قیادت سے اختلافات بھی شدت
اختیار کر گئے ہیں. سہیل چودھری ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, ان سے مزید بات کریں گے. سہیل چودھری, اس خبر کی تفصیل بتائیے گا, ایشو کہاں پر آ رہا ہے, ڈیڈ لاک کہاں پر ہے؟ دیکھیں, ایک بات تو طے ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کے اوپر ڈیڈ لاک ہو چکا ہے. تسنیم نورانی اور پارٹی کے چیئرمین جو ہیں عمران خان, اور ایشو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین چاہتے ہیں کہ ہر سطح کے اوپر ایک عہدے کے اوپر, صدر کے عہدے کے اوپر الیکشن ہو, جبکہ تسنیم نورانی کہتے ہیں کہ ہر جگہ ہر سطح پہ الیکشن ہونے چاہیے ہر عہدے کے اوپر, اور یہاں پہ وہ اپنی پالیسی تسنیم نورانی مسلط کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ اس جو پارٹی کا آئین ہے 2012 والا, اس کے اندر باقاعدہ طور پر چیئرمین پارٹی آتھرائز ہیں کہ وہ پالیسی دیں گے اور اس کے مطابق الیکشن کمشنر جو ہے پارٹی کا وہ الیکشن کروائے گا. ایک مثال بھی دی گئی تحریک انصاف کے چیئرمین کی طرف سے کہ اگر 5 عہدوں کے اوپر الیکشن ہو اور مثال کے طور پر شاہ محمود قریشی اگر رہ جائیں اس الیکشن کے اندر تو وہ کس کام کے رہیں گے. جی, یعنی یہ ڈیڈ لاک ابھی تک برقرار ہے, اور آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا. سہیل چودھری, بہت شکریہ. ایکسپریس نیوز میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. انٹرا پارٹی الیکشن, عمران خان اور چیف الیکشن کمشنر پی ٹی آئی میں ڈیڈ لاک. تسنیم نورانی تمام پارٹی عہدوں پر الیکشن کرانے کے حامی ہیں. روس میں پھنسے 48 پاکستانی تاجر دبئی کے راستے وطن واپس پہنچ گئے. ماسکو. بریک کے بعد بڑی خبر دیں گے آپ کو. قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ نے اپنے بھارتی ہم منصب سے رابطہ کیا ہے اور انڈین ایجنٹ کے پکڑے جانے سے آگاہ کیا ہے. اہم رابطہ ہوا ہے قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ کا اپنے بھارتی ہم منصب سے. بھارتی ہم منصب کو را ایجنٹ پکڑے جانے سے متعلق آگاہ کیا گیا ہے. عامر الیاس رانا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جان لیتے ہیں. عامر الیاس, بتائیے گا کہ اس رابطے میں مزید کیا اہم باتیں کہی گئیں؟ دیکھیں, چونکہ پاکستان کی گورنمنٹ نے اس ایشو کو پوری دنیا میں اٹھانا ہے, تو جیسے آج پہلے صبح سے بھارتی ہائی کمشنر کو بلایا گیا ہمارے دفتر خارجہ میں اور ان کو تمام تفصیلات بتائی گئی, اسی طرح جیسا کہ بیک چینل پہ ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور انڈین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے رابطے موجود ہیں, تو اسی سطح پہ ان کو آگاہ کر دیا گیا کہ را کا سرونگ آفیسر پکڑا گیا ہے اور یہ اس کے کارنامے ہیں. لیکن پاکستان نے ایک اصولی فیصلہ کیا ہے کہ دنیا بھر میں ہمارے جو سفارت خانے ہیں وہاں پہ ہمارے سفیر اس معاملے کو لے کر ان حکومتوں سے جہاں جہاں وہ متعین ہیں بتائیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان میں را کے ایجنٹس دہشت گردی اور تخریب کاری کی کارروائیوں میں ملوث ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو موجودہ بات چیت کا مرحلہ ہے پاکستان کی گورنمنٹ کا اور انڈین گورنمنٹ کا, وہ برقرار رکھا جائے گا, اور جو بھی امریکہ میں جب جائیں گے وزیر اعظم نواز شریف تو وہاں امریکی صدر اوباما کے ساتھ بھی بات چیت ہوگی, چونکہ ہمارے سفیر وہاں پہ پہلے ہی امریکی انتظامیہ کو آگاہ کر چکے ہوئے ہوں گے, اور اس پہ بات چیت ہوگی کہ جب پاکستان بالکل ایک اچھے انداز سے بات چیت کرنا چاہ رہا ہے تو انڈیا کے ساتھ بھی بات پراپرلی ہونی چاہیے کہ وہ کیوں اس طرح کی تقریبی کارروائیاں کر رہا ہے اور ڈرامے بازی کرتا ہے, کبھی سیمے پہ بھیج دیتا ہے, پٹھان کوٹ کے واقعات لے کے آتا ہے, لیکن جب ان کے سرونگ افسر پکڑے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو احساس دلایا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگ انڈیا کے ساتھ کیسے بات کریں. یعنی اس حوالے سے اہم رابطہ ہوا ہے, اہم پیش رفت ہوئی ہے. بہت شکریہ آپ کا بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا. پاک سرزمین پارٹی کے رہنما مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ 24 اپریل 30 سالہ خرافات کو دفن کرنے کا دن ہوگا, جس کے بعد کراچی حیدرآباد کے بیٹوں کو نہ تو کوئی را کا ایجنٹ کہے گا اور نہ ہی ملک دشمن قرار دے سکے گا. حیدرآباد آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے اور کیا کہا, بتا رہے ہیں دانش نفیس. ان کو لاشیں چاہیے اپنی سلطنت کو قائم رکھنے کے لیے, یہ سارے لڑکے ان کے لیے کیڑے مکوڑے ہیں. مصطفیٰ کمال نے ایک بار پھر متحدہ قائد پر چڑھائی کر دی. حیدرآباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے طارق میر کی راہ سے 4 ملاقاتوں کے اعترافی بیان کا ذکر کیا اور ساتھ ہی سرفراز مرچنٹ کے پاس موجود ثبوتوں کی بات کرتے ہوئے انہوں نے متحدہ قائد کو چیلنج کیا کہ اگر ان الزامات میں صداقت نہیں تو وہ اپنے اندر ہمت پیدا کریں اور قوم سے سچ بولیں. سرفراز مرچنٹ کے ڈاکومنٹ کو جو اسکاٹلینڈ یارڈ اون کر رہی ہے وہ بیٹھ کر وہ خود کو ایکیوز ہیں اس کے اندر سارے, وہ بتا رہے ہیں یار ایک لفظ نہیں ہے. مصطفیٰ کمال نے بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے انہیں عام معافی دینے کا مطالبہ پھر دہرایا. کیا ان سارے لوگوں کو مار کر, ان سارے لوگوں کو غائب کر ان سارے لوگوں کو دربدر کر کے پاکستان کا مسئلہ حل ہو رہا ہے؟ پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا.
اس سے پہلے جب وہ انیس قیام خانی اور دوسروں کے ساتھ پاک سرزمین پارٹی کے دفتر پہنچے تو وہاں شہریوں کا رش امڑ آیا. کارکنوں نے ان کے ساتھ سیلفیاں بنوائی اور ملاقاتیں کی، جبکہ پارٹی دفتر میں ممبر سازی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے. دانش نفیس، ایکسپریس نیوز، حیدرآباد. اب آپ کو بتائیں کہ مشترکہ مفادات کونسل نے پاک فوج کے جوانوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے مردم شماری کا مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں مردم شماری 2016 کے معاملے کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. سیکرٹری شماریات نے بریفنگ میں بتایا کہ انٹرٹینمنٹ میں آپ کو بتائیں فلم سٹار ریما نے اداکارہ میرا کو ایک مشورہ دیا ہے. آئیے فصاحت فاطمہ سے جانتے ہیں. فوٹوگرافر Tell me a fashion photographer. نکاح پر نکاح کے کیس میں اداکارہ میرا کے ستارے تو پہلے ہی گردش میں ہیں، لیکن اب اداکارہ ریما نے میرا کو پیا گھر سدھارنے کا مشورہ دے دیا ہے، کیونکہ ریما کی نظر میں شادی کا لڈو کھا کر پچھتانا چاہیے. شادی کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں جو لڈو کھائے وہ پچھتائے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے. ایک دفعہ لڈو کھانا ضرور چاہیے. شادی کا نام سن کر تو بڑے بڑوں کے دل میں لڈو پھوٹ جاتے ہیں، لیکن میرا کے دل کی بات تو میرا ہی بتا سکتی ہیں. لیکن میرا ریما کے مشورے کو کس طرح لیتی ہیں، دل کی بات تو میرا سے ہی سنیں. پاکیزہ مشورہ ہے. میں چاہوں گی کہ وہ تھوڑی سی شادی کے حوالے سے مجھے ٹپس دیں، کچھ مشورے دیں. اس کے ساتھ ہی ایکسپریس نیوز کا یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز.